اتنی امیزنگ معلومات ہمیں جنت کے بارے میں ملنے جا رہی ہے کہ جنت ہے کیسی، جنتیوں کی عمر کیسی ہوگی، رہائش کیسی ہوگی. اور ایسا نہیں کہ جنت قیامت کے بعد بنائی جائے، جنت پیدا ہو چکی ہے. کہ دنیا میں ایسا کوئی محل ہے جو موتیوں سے بنا ہو، جو جواہرات سے بنا ہو؟ جنتیوں کو جنت میں ہر ٹائپ کے ڈیلیشیس کھانے ملے گے. ان امیجنیبل ہے. آپ غور کریں، کسی دل کا بھی گمان نہیں گزرا. جنت ایسی ہے. پھر خدا کا دیدار کرایا جائے گا، اور یہ دیدار اتنا اور ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے. جنت کی مارکیٹ، جنت کا بازار کیسا ہوگا؟ ویورز، ایک بار پھر ویب سیریز قیامت کے بعد آفٹر ججمنٹ ڈے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج انشاءاللہ اللہ کریم کی رحمت کے مظہر جنت کے بارے میں سنیں گے. اور سبحان اللہ، آج اتنی امیزنگ معلومات ہمیں جنت کے بارے میں ملنے جا رہی ہے کہ جنت ہے کیسی، دکھنے میں کیسی ہے، جنتیوں کے کھانے کیسے ہوں گے، جنتیوں کی رہائش کیسی ہوگی، اور جنت والے کو جو کھانے پینے کا معاملہ ڈائجسٹ کیسے ہوگا، جنتیوں کی عمر کیسی ہوگی، جنتیوں کو سب سے بڑا انعام کیا ملے گا. اور ہاں، جنتیوں کو جو حوریں ملیں گی، تو جو مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا. امیزنگ معلومات، انٹرسٹنگ معلومات آج جنت کے بارے میں ملے گی. اور یاد رہے کہ ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ اگر ڈسکرپشن میں دیکھیں گے تو ان باتوں کے ریفرنسز بھی آپ کو مل جائیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. محشر، حساب، میزان، پل صراط، ان سب سے کامیابی کے ساتھ گزرنے والا بالآخر اب اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت سے انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. ناظرین، جنت ایک جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے. اس میں وہ نعمتیں رکھی گئی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے. اٹ مینز ان امیجنیبل ہے، امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا. جتنی بھی مثالیں اس کی تعریف میں دی جاتی ہیں وہ سب سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کا بھی جنت کی کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے. اور ایسا نہیں کہ جنت قیامت کے بعد بنائی جائے گی، جنت پیدا ہو چکی ہے. جی ہاں ویورز، جنت ایگزسٹ کرتی ہے اور اب بھی موجود ہے. سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا، اب آئیے یہ جانتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں اس وقت تک دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر جنت حرام ہے، اور جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تب تک دیگر امتوں پر جنت حرام ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بروز قیامت سب سے پہلے کون لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام. ویورز، جنت میں جانے کے لیے بھی ایک پرمٹ چاہیے ہوگا، ہے نا امیزنگ بات. جی ہاں، اس کے بغیر کسی کا داخلہ جنت میں ممکن نہیں ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس اجازت نامے کے بغیر جنت میں داخل نہ ہوگا. اور اس کے کانٹینٹ کیا ہوگا؟ اس کا کانٹینٹ یہ ہوگا کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بہت مہربان رحم والا، یہ اللہ پاک کی طرف سے فلاں بن فلاں کے لیے اجازت نامہ یعنی پرمٹ ہے، اسے بلند باغ میں داخل کر دو جس کی خوشے جھکے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہ پرمیشن لیٹر ملے گا کب؟ ایک روایت کے مطابق پل صراط پر یہ اجازت نامہ ملے گا، جس کے بعد جنت میں داخلہ ممکن ہوگا. آج دنیا کے بہت سارے پرمٹس کی لوگ کوشش کرتے ہیں. دعا بھی کیجئے، کوشش بھی کیجئے کہ اللہ ہمیں جنت میں جانے کا پرمٹ عطا فرمائے. ناظرین، جنت میں 100 درجے ہیں. There are 100 levels in heaven. اور ہر 2 درجوں کا بٹوین ایوری لیول جو ڈسٹنس ہے، جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اب اسے امیجن کر لیں کہ جنت کتنی بڑی ہوگی. جنت میں ایک درخت ہے، اور وہ کتنا بڑا درخت ہوگا کہ جس کے شیڈو میں 100 برس تک اگر تیز گھوڑ سوار بھی سوار ہو کر دوڑتا رہے تو اس کا جتنا اس سفر طے کرے گا اس کا سایہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا. ٹرائی ٹو امیجن وہ درخت کتنے بڑے ہوں گے. جنت میں ریشمی بوٹی کا درخت ہوگا جس سے جنتی لباس تیار کیا گیا ہوگا. یہ بھی بتاتا ہوں کہ جنت کے درخت ہوں گے کیسے. صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھا کر فرمایا کہ اگر جنت میں تم اتنا پیس بھی لکڑی کا تلاش کرو گے تو تمہیں نظر نہیں آئے گی. عرض کیجیے پھر یہ درخت کس چیز کے ہوں گے؟ یہ کھجور کے درخت کے بارے میں ذکر ہوا، یہ پھر کیسے بنیں گے؟ تو فرمایا ان کی جڑیں موتی کی اور سونے کی ہوں گی اور اوپری حصے میں پھل ہوں گے. اللہ اکبر. یعنی سونے اور جواہرات کے درخت ہوں گے.
اچھا جنت کا گیٹ کیسے ہوگا اور کتنے بڑے گیٹ ہوں گے؟ کیونکہ آپ سوچیں نا، امیجن کریں میشر میں کتنے اربوں لوگ ہوں گے اور جنت میں نہ جانے کتنے کروڑ اور کتنے ارب لوگ جائیں تو دروازے کتنے بڑے ہوں گے. فرمایا ایک دروازہ جو ہے نا ایک بازو سے دوسرے تک، یعنی اس کی جو چوکھٹ ہوگی ایزی معنی میں، وہ اتنی اس کی چوڑائی ہوگی کہ 70 سال تک اگر گھوڑ سوار گھوڑا دوڑائے تو جتنا فاصلہ طے کرتا ہے اس کی چوڑائی ہوگی، وڈتھ ہوگی. اور اتنے لمبے دروازے ہونے کے باوجود بھی جب جنت میں لوگ جائیں گے تو ماشاء اللہ کراؤڈ اتنا ہوگا کہ کاندھے سے کاندھا ٹکرا رہا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا. The door will start to creak. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی آسانی کے ساتھ جنت میں اس ڈور میں داخلہ نصیب فرمائے. ناظرین اب بات کرتے ہیں جنت میں گھر کیسے ہوں گے. آج دنیا میں لوگ اب ایک دوسرے کے گھر دیکھتے ہیں، اب تو بڑے بڑے گھر بن گئے ہیں، لوگوں نے پیلیسز بنا لیے ہیں، ان کی پکچر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے کہ جناب ایسے بیڈ رومز ہیں، ایسے گھر ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بڑے بڑے گھر دیکھ کر کبھی کبھی دل بھی چھوٹا کر رہے ہوتے ہیں. دل چھوٹا نہ کریں. ہاں دنیا میں صبر کے ساتھ زندگی گزار لیں. حرام کما کر بڑے بڑے اگر محلات کسی نے بنا لیے تو اس کا تو فائدہ بھی کوئی نہیں ہے نا، اس پر تو قیامت کے دن جواب دینا مشکل ہو جائے گا. آئیے میں بتاتا ہوں کہ جنتیوں کے گھر کیسے ہوں گے. جنت میں ڈفرنٹ ٹائپ کے جواہر، قیمتی پتھروں کے محل ہوں گے. کہ دنیا میں ایسا کوئی محل ہے جو موتیوں سے بنا ہو، جو جواہرات سے بنا ہو، اور وہ ایسے صاف و شفاف ہوں گے کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے گا. جنت کے جو گھر ہوں گے ان کی جو والز ہوں گی نا وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں. ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت. اللہ اکبر. واقعی امیجن بھی نہیں ہو سکتا کہ ایسا کیسا گھر ہوگا. جب جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے. اچھا جنت کے ریور کیسے ہوں گے؟ There are 4 rivers in heaven. 4 قسم کے دریا ہیں. ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا. اور پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں. یعنی سبحان اللہ ان دریاؤں کی طرف آنا نہیں پڑے گا. ایسا سسٹم ہوگا کہ ہر گھر کے قریب ہی وہ نہریں گزر رہی ہوں گی. اور وہاں کی نہروں کی اسپیشلٹی یہ ہوگی کہ وہ زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر جاری ہیں. ہے نا انیمیجنیبل. جنت تو ہے ہی ایسی. ہمارا دماغ اگر اس کو آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کر رہا، مگر اللہ کی شان ہے. دے فلو اوور دا لینڈ. اور سبحان اللہ پھر ان نہروں کے کنارے کیسے ہوں گے؟ ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی. اچھا آج دنیا میں گندی شراب لوگ پیتے ہیں، حرام شراب پیتے ہیں جو جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس شراب کو چھوڑ دیں. جنتیوں کو جنتی شراب پلائی جائے گی اور اس میں نہ اسمیل ہوگی، بری اسمیل نہیں ہوگی، کڑواہٹ نہیں ہوگی، نشہ نہیں ہوگا. وہ پینے والوں کو بے عقل اور بدوش نہیں کرتی ہوگی بلکہ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک ہوگی. اللہ اکبر. یعنی میں اگر بات کروں ناظرین کہ ہر وہ کام جس سے شریعت نے ہمیں دنیا میں روکا ہے نا، اس کا شاندار آلٹرنیٹو ہمارے لیے جنت میں تیار کر رکھا ہے. اب دنیا میں 40-50 سال کتنا جئیں گے، کتنا انجوائے کر لیں گے کسی بھی چیز کو. حرام چیز کو کچھ سال انجوائے کرنا چاہتے ہیں یا اس پر صبر کر کے نہ ختم ہونے والی زندگی جنت میں اس سے زیادہ شاندار چیز کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں؟ اٹس اپ ٹو یو. غور کر لیجئے. اب آئیے جنت میں جنتیوں کے کھانے کیسے ہوں گے. جنتیوں کو جنت میں ہر ٹائپ کے ڈیلیشیس کھانے ملیں گے. جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہو جائے گا. ایون کہ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو دل کرے گا نا تو اسی وقت وہ پرندہ بھنا ہوا ریڈی ٹو ایٹ ان کے پاس آ جائے گا. اگر پانی دودھ وغیرہ کی خواہش ہوگی تو اس کا برتن خود بخود ہاتھ میں آ جائے گا. پینے کے بعد خود بخود جہاں سے آئے تھے وہاں واپس چلے جائیں گے. اچھا پھر ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور جسمانی خواہشات پورا کرنے کی طاقت دی جائے گی. اب ہے نا کھانا بہت سارا ہے اور پیٹ بھر جائے تو بندہ کھا ہی نہ سکے، اس کو انجوائے نہیں کر سکتا، مگر 100 بندوں کی طاقت دی جائے گی تاکہ وہ اور انجوائے کر سکے. ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر سانس کی طرح جاری ہوگی. جس طرح ہماری سانس چل رہی ہوتی ہے نا، انڈیلیبریٹلی زبان سے اللہ کا نام اور ذکر الہی جاری ہوگا. ہر شخص کی فیسلٹی کے لیے کم از کم آپ کو معلوم ہے کتنے خادم ہوں گے. آج کسی کے کچھ امپلائیز تو بندے پھر دل چھوٹا کر لیتے ہیں. جنت میں ہر شخص کے لیے کم از کم 10,000 خادم اس کے سرانے کھڑے ہوں گے. خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی. جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی. یہ بڑی کمال کی بات ہے. دیکھیں آپ کی کوئی بھی فیوریٹ ڈش ہو،
آپ جب پہلا نوالا کھاتے ہیں اس کی انجوائمنٹ اور ہوتی ہے، لیکن چند نوالوں کے بعد اس کی لذت کم ہوتی جاتی ہے، بیکاز پیٹ بھرنے لگتا ہے نا. جتنا بھی لذیذ کھانا ہو، آپ کے ہر نوالے کے بعد لذت میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی جائے گی. مگر جنت کا کمال یہ ہے کہ لذت ہر نوالے کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے الگ ہوگا، اور وہ سارے کے سارے مزے ایک ساتھ محسوس ہو رہے ہوں گے. ایک کا احساس ذائقہ دوسرے کے احساس میں رکاوٹ نہیں بنے گا. آپ غور کریں، یہ ساری باتیں ہیں تو ان امیجنیبل، اور وہ پہلی حدیث پاک میں آ گیا کہ کسی دل کا بھی گمان نہیں گزرا. جنت ایسی ہے، جنتیوں کے کپڑے نہ پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی. پہلا گروپ جو جنت میں جائے گا، وہ کون سا پہلا گروپ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ اور ان کے فیس ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند. جو پہلا گروپ ہوگا ان کے چہرے ایسے ہوں گے. جو دوسرا جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ. جنتیوں میں آپس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف، کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوگا، کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہوگا. جنت کی خواتین حوروں کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اگر وہ 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھے اور شیریں ہو جائیں. اچھا، اب یہ حوریں سب سے زیادہ کس کو ملیں گی؟ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود پاک پڑھتے رہیے کہ فرمان آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جنت میں سب سے زیادہ حوریں اس شخص کو ملیں گی جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم خوب درود پاک پڑھیں. کمال ہے درود پاک بھی، رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، روزی میں بھی برکت ہوتی ہے، نہ جانے کتنے دنیاوی فوائد ہیں، اور آخرت کے فوائد تو سبحان اللہ. اور ایک فائدہ یہ کہ سب سے زیادہ حوریں اسے ملے گی جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہو. اچھا، اب جنتیوں کے بال کتنے ہوں گے باڈی پر؟ یہ بڑی کمال کی بات ہے. جتنے جنتی ہوں گے نا، ان کے سر کے بالوں کے علاوہ، پلکوں اور بھووں کے علاوہ جنتی کے بدن پر کہیں بھی بال نہیں ہوں گے. سب کے سب بے ریش ہوں گے، یعنی جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، اور سب کے سب 30 ایئرس کی عمر کے ہوں گے. ہے نا عجیب بات؟ کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، ایوری بڈی جوانی کی جو مضبوط عمر ہے 30 ایئرس کے سارے ہوں گے. اب یہاں ایک اور خوبصورت بات جو میں نے کہا تھا نا کہ ہر اس چیز سے جس سے روکا گیا اس کا آلٹرنیٹ شاندار جنت میں موجود ہے. مردوں کو یہاں داڑھی رکھنا ضروری ہے، کئی لوگ نہیں رکھتے ہیں، یہاں رکھ لیجئے کیونکہ جنت میں نہیں ہوگی داڑھی. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ہم میں سے ہر کوئی آرام سے بہت محبت کرتا ہے نا، کام پورا ہو تو آرام بھی پورا ہونا چاہیے، نیند میں کمی نہیں ہونی چاہیے. آئیے اب جانتے ہیں جنتی آرام کیسے کریں گے. جناب آپ کو ایک امیزنگ بات یہ بتاتے ہیں کہ جنت میں نیند نہیں ہوگی. اس کا ریزن یہ ہے کہ اصل میں نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں تو موت ہی نہیں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نیند وہ چیز ہے جس کے ذریعے دنیا میں ہماری آنکھیں راحت و سکون پاتی ہیں، تو کیا جنت میں نیند ہوگی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نیند تو موت کی ساتھی ہے اور جنت میں موت نہیں. اس نے عرض کی تو پھر جنتیوں کو راحت کیسے حاصل ہوگی؟ how they will get relief. کیا کمال کا جواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، کیونکہ آپ کو اس سوال گراں گزرا. پھر آپ نے فرمایا جنت میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، ان کا ہر کام راحت کا باعث ہوگا، یعنی ہر کام میں راحت و آرام اور ریلیکسیشن محسوس ہوگی. کمال ہے، وہاں نیند بھی نہیں ہوگی. اچھا، پھر جنت میں رات اور دن نہیں ہوگا. حضرت زہیر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جنت میں نہ رات ہے اور نہ ہی سورج اور چاند. جنتی ہمیشہ نور میں رہیں گے. ان کے لیے رات اور دن کی مقدار ہوگی. رات کی پہچان انہیں پردے لگانے سے اور دروازہ بند کیے جانے سے ہوگی، جبکہ دن کی پہچان پردے ہٹانے اور دروازہ کھولے جانے سے ہوگی. بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں، صرف اگزامپل کے لیے. دنیا کے کئی ایسے ملک ہیں جہاں جناب سردیوں میں صرف رات ہی ہوتی ہے، دن نہیں ہوتا، اور گرمیوں میں وہاں صرف دن ہی ہوتا ہے. تو وہاں میرا بھی کچھ ایسے ملکوں میں جانا ہوا جب بہت لمبی رات ہوتی ہے اور بہت لمبا دن ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس میں دروازہ بند کر کے لوگ سو جاتے ہیں. باہر دن چل رہا ہوتا ہے، روشنی ہوتی، رات 1-1 بجے تک سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اب وہ دروازہ بند کرتے ہیں، کھڑکی بند کرتے ہیں اور اپنے کمرے میں ہی رات کا سما بنا لیتے ہیں. تو سبحان اللہ، یہ تو دنیا ہے نا. جنت میں کیا کیا ہوگا، اللہ کی کیا کیا عطائیں ہوں گی، یہ رب جانے، اور اس کی عطا سے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جانے. ویورز، جنتی جب جنت میں جائیں گے نا تو ہر ایک اپنے اعمال اور اس پر جو اللہ کا فضل ہے اس کے مطابق مرتبہ پائے گا، اس کے مطابق گریڈ اسے ملے گا. اور یاد رکھیے اللہ کے فضل کی کوئی حد نہیں ہے. اچھا، جنتیوں کو دنیا کے 1 ہفتے یعنی ٹائم پیریڈ کے بعد، 1 ہفتے کے 1 ویک کے ٹائم پیریڈ کے بعد ایک پرمیشن دی جائے گی، اور وہ سب سے بڑا جنتیوں کا انعام ہوگا کہ وہ اپنے رب عز و جل کی زیارت کریں.
پھر عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے. کسی کے لیے نور کے ممبر ہوں گے, کسی کے لیے موتی کے ممبر ہوں گے, اسی طرح کسی کے لیے یاقوت اور زبرجد اور سونے چاندی کے ممبر بچھائے جائیں گے. پھر خدا کا دیدار کرایا جائے گا اور یہ دیدار اتنا اور ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے, اور ہر ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا. اللہ عز و جل ہر ایک پر اپنی تجلی فرمائے گا, اور یہ جنت میں اللہ کریم کی سب سے بڑی نعمت ہوگی جو جنتیوں کو حاصل ہوگی. ان میں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فلاں بن فلاں تجھے یاد ہے, فلاں دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا. دنیا کے بعض گناہ اللہ پاک یاد دلائے گا. بندہ عرض کرے گا اے میرے رب کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ وہ فرمائے گا ہاں, میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا ہے. وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ پھر بادل چھا جائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا, اور ایسی خوشبو ہوگی کہ اس جیسی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی ہوگی. اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے, جو چاہو لو. پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہوں گے. جی ہاں, جنت میں بازار بھی ہوگا, ہے نا عجیب بات. جنت کی مارکیٹ, جنت کا بازار کیسا ہوگا؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. جنت میں بازار جو ہوگا وہ کاروبار یا خرید و فروخت کے لیے نہیں ہوگا, بلکہ آپس کی ملاقات اور گیٹ ٹوگیدر کے لیے ہوگا. وہاں سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار, صحابہ کرام سے ملاقات, بلکہ سبحان اللہ اللہ کریم کا دیدار کر کے ہی تو آئے ہوئے ہوں گے. اور پھر اس بازار میں جس کو جو چاہیے وہ لے جائے گا وداؤٹ اینی کاسٹنگ, یا پیسے نہیں دینے ہوں گے. جس کو جو چاہیے وہ بازار ان کے لیے وہ نعمتیں ہوں گی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں ایک بازار ہے جس میں مشک کے ٹیلے ہیں. جنتی ہر جمعے کو وہاں آئیں گے تو شمالی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں کو مشک سے بھر دے گی, جس سے ان کے حسن و جمال میں مزید اضافہ ہو جائے گا. وہ جب اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹیں گے تو اہل خانہ کا بھی حسن و جمال بڑھ چکا ہوگا. گھر والے ان سے کہیں گے بخدا ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں تو اضافہ ہو گیا ہے. وہ کہیں گے اللہ پاک کی قسم ہمارے بعد تمہارا حسن و جمال بھی بڑھ گیا ہے. روایت میں جو جمعہ کا لفظ آیا اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنت میں بعض وقت دوسرے وقتوں سے افضل ہوں گے جسے علماء دین ہی پہچانیں گے. اس افضل وقت کا نام جمعہ ہوگا. جنتی لوگ علماء سے وہ وقت معلوم کر کے اس بازار میں جایا کریں گے. دیکھیں نا, وہاں بھی جنت میں بھی علماء کرام کی ضرورت پڑے گی, تو ہمیں علماء کرام کی خدمت دنیا میں بھی کرنی چاہیے. ان سے اچھے ریلیشن رکھنے چاہیے, ان کی گڈ لسٹ میں آ جائیں. سبحان اللہ. بازار میں رب تعالیٰ فرمائے گا جو چاہو مانگو. لوگ علماء سے پوچھ کر مانگیں گے, لہٰذا علماء کی ضرورت وہاں بھی ہوگی. میں ناظرین, اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت میں یہ جمعہ کا دن رب کی نعمتوں کی زیادتی کا دن ہوگا. جیسے دنیا میں بھی جمعہ کا دن زیادتی ثواب کا دن ہے. علماء کہتے ہیں آج دنیا میں جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے. تو اب بھی جب جمعہ آیا کرے تو زیادہ نیکیاں کیا کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا کریں. جنت میں لوگ اپنی دنیاوی یادوں کو بھی تازہ کریں گے, دنیاوی معاملات کو بھی ڈسکس کریں گے. جنت میں لینگویج کون سی ہوگی؟ جی ہاں, جنت میں صرف تمام کے تمام لوگ عربی لینگویج بات کریں گے, عربی زبان میں بات کریں گے. سب عربی میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے. اور کتابوں میں آتا ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں اپنے بھائیوں سے ملاقات کا شوق ہوگا. تو ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کیا ہوگا کہ ایک کا تخت چلے گا یہاں تک کہ بھائی کے تخت کی سیدھ میں آ جائے گا. بس دونوں اپنے اپنے تختوں پر ٹیک لگائے آپس میں گفتگو کریں گے اور دنیا میں پیش آنے والے معاملات کے بارے میں آپس میں ڈسکشن کریں گے. تو ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا اے فلاں تمہیں وہ دن یاد ہے جس دن اللہ پاک نے ہماری مغفرت فرمائی تھی؟ ہم فلاں دن فلاں مقام میں تھے اور اللہ کریم سے ہم نے دعا کی تھی اور اس نے ہماری بخشش فرما دی تھی. اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد کریں گے اور ڈسکس کریں گے. ناظرین, جنت میں کسی قسم کا کوئی غم, کوئی پریشانی, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. بلکہ ایسا بھی ہوگا کہ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا, اس کا لباس پسند کرے گا. ابھی اس کی گفتگو ختم نہیں ہوئی ہوگی کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ میرا لباس تو اس کے لباس سے بھی اچھا ہے. یعنی تکلیف پہنچانے والی وہاں کوئی چیز اور احساس نام کی چیز ہی نہیں ہے, ایسا کوئی ایموشن ہی نہیں ہوگا. اللہ پاک سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ویورز, ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے, جب بھی اللہ پاک سے جنت کی دعا مانگے تو جنت الفردوس کی دعا مانگے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں 100 لیولز ہیں, 100 درجے ہیں, اور ہر 2 درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے, اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے.
एपिसोड को एंड की तरफ लिए चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जन्नत में मर्दों को तो हूरें मिलेंगी, औरतों को क्या मिलेगा? उसका जवाब यह है कि औरतों को जन्नत में उनके वो शौहर मिलेंगे जिनकी वो निकाह में थी, बशर्ते कि शौहर भी जन्नती हों। अगर किसी औरत का शौहर जन्नत में ना जा सका तो वो किसी और जन्नती मर्द के निकाह में दे दी जाएगी। इसी तरह जो औरतें कवारी फौत हुई वो भी जन्नत में किसी मर्द की ज़ौजियत में चली जाएंगी। सुभान अल्लाह। अगर कोई औरत यके बाद दीगरे एक से ज्यादा मर्दों के निकाह में आई तो इसमें दो कौल है। एक कौल के मुताबिक जिसके निकाह में सबसे आखिर में थी जन्नत में उसी के साथ होगी, जैसा कि हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अजीम है, औरत जन्नत में अपने उस शौहर के निकाह में दी जाएगी जो दुनिया में उसका सबसे आखिरी शौहर होगा। और दूसरा कौल यह है कि जिसका अखलाक ज्यादा अच्छा होगा उसे मिलेगी। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह करीम से दुआ करते हैं रब्बे करीम हम सबको बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। जन्नत का शौक पैदा कीजिए, इतना कुछ है जन्नत में। अब देखें ना, दुनिया के कई मुल्क हैं जो बड़े खूबसूरत हैं, लोगों के दिल में शौक होता है, दुनिया के कई मुल्कों में जाने का शौक होता है। कोई बहुत ही लग्जरी जगह हो, बंदा कहता है वो मुझे मिल जाए। तो जब ऐसी लग्जरी, इतनी कमाल की चीज़ है और ये नेमतें ना ख़त्म होने वाली हैं, मैं कहता हूँ जन्नत की सारी नेमतें एक तरफ, अगर अल्लाह का दीदार वहाँ होना है और यकीनन होना है, और नबी पाक से मुलाकात होनी है, सहाबा और अहले बैत से मुलाकात होनी है, और क्या चाहिए हमें? आइए मिलकर जन्नत की तैयारी करते हैं, जन्नत में जाने वाले काम करते हैं। अल्लाह मुझे और आपको जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। अगली एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्या मालूम आपके शेयर करने से कोई जन्नत की नेमतों के बारे में जाने और वो भी जन्नत में जाने वाले काम शुरू कर दे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।